عبدالباسط ریاض سے پوچھتے ہیں حج میں کیا کیا فرض اور واجب ہیں اور کن چیزوں سے دم دینا پڑتا ہے؟ انہوں نے تو امتحانی سوال بنا دیا پورا. تو حج جو ہوتا ہے اس کے اندر 3 فرائض ہوتے ہیں. ابتدا میں احرام باندھا جاتا ہے، یعنی تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک اور نیت کرتے ہیں، تو اس کو ہم احرام باندھنا کہتے ہیں. تو ظاہر ہے جب احرام اس طرح سے باندھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کپڑے پہننا منع ہوتا ہے، تو پھر احرام کی چادریں بھی پہننی پڑتی ہیں. تو یہ پہلا فرض ہو گیا اس کا. اس کے بعد پھر آگے پھر جو وقوف عرفہ ہے وہ دوسرا فرض ہو. آخر میں پھر طواف زیارت ایک طواف کیا جائے گا. تو یہ 3 فرائض ہو جائیں گے. 6 حج کے داخلی واجبات ہوتے ہیں، جس کو آپ مزدلفہ سے شروع کر لیں تو وقوف مزدلفہ ہوگا. پھر آپ منی جائیں گے تو منی کے اندر جو ہے سب سے پہلے آپ وہاں پہ رمی کریں گے. تو رمی یہ دوسرا واجب ہو گیا. پھر اس کے بعد قربانی کریں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پر آپ حلق کروائیں گے یا بال چھوٹے کرائیں گے. تو یہ 3 واجب وہاں پہ ہو گئے. تو وقوف مزدلفہ 1 اور 3 یہ منی کے اندر آپ نے کر لیے. اس کے بعد پھر جب آپ وہاں چلے جائیں گے تو پھر آپ جب طواف زیارت کریں گے تو اس سے پہلے یا اس طواف کے ساتھ ایک سعی کریں گے. تو سعی ایک مستقل واجب ہے. تو یہ اور آخری پھر جب آپ واپس آ رہے ہوں گے تو طواف وداع آپ کریں گے. تو یہ 6 حج کے داخلی واجبات ہیں. اور حج کے یعنی داخلی واجبات سے ہٹ کر جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا اس کو بھی واجب کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی طواف جو ہے اس میں وضو ضروری ہے اور جنابت کی حالت میں طواف نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس خاص عمل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ حج کے واجبات نہیں کہلاتے. بالکل ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کے اندر کی چیز ہے اور ایک ہے کہ خارجی طور پہ وضو ضروری ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو کچھ چیزیں الگ الگ ہو سکتی ہیں. تو حج کے واجبات 6 ہیں اور اس کے علاوہ حج کے جتنی بھی چیزیں ہیں، طواف ہے، سعی ہے، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ الگ سے ہوتی ہیں. انہی میں جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر آپ کو دم دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، حج کے یہ واجبات جب چھوڑتے ہیں تو بھی آپ کو دم دینا پڑتا ہے. حج کے یہ واجبات جب آپ چھوڑتے ہیں، ان میں سے چھوڑتے ہیں، تو اگر کسی عذر سے چھوٹے تو پھر وہ معاف ہو جاتا ہے. یعنی اب طواف وداع کسی عذر سے نہیں کر سکے تو معاف ہو جائے گا. اگر آپ وقوف مزدلفہ جو ہے خواتین کوئی مجبوری تھی وہ نکل گئیں وہاں سے، تو اگر واقعتاً کوئی مجبوری تھی، کوئی رش کا مسئلہ تھا، کوئی تھا، تو پھر اس صورت میں بھی معاف ہو جائے گا. اور اگر کوئی مشکل نہیں تھی اور آپ نے ویسی سستی میں چھوڑ دیا، پھر آپ کو دم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو ان واجبات پہ بھی دم آتا ہے. رمی کے اندر کیونکہ رمی 3 دن ہوتی ہے. پہلے دن جو ہے وہ بڑے شیطان کی ہوتی ہے، پھر تینوں کی ہوتی ہے. تو اس میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جاتی ہے تو اس پہ دم آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مختلف چیزیں. تو جنایات کی جو انہوں نے بات کی آخر میں کہ کب کب دم دینا پڑتا ہے، تو دم حج کے واجبات کے حوالے سے بھی دینا پڑ سکتا ہے. اور جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں، احرام کی جو پابندیاں ہوتی ہیں کہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ بال نہیں کاٹ سکتے، تو اس میں سے کوئی آپ سے کوتاہی ہو جائے اس میں بھی بعض دفعہ دم آ سکتا ہے. اور پھر دم سے نیچے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ کبھی صدقہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ صدقہ پورا صدقہ فطر جتنا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ آپ کا مٹھی بھر صدقہ گندم دینے سے بھی کام چل جاتا ہے. تو یہ کافی یعنی ڈیٹیلڈ چیز ہے. تو فرائض میں نے بتا دیے، واجبات میں نے بتا دیے، اور جو جنایت ہے اس کا تھوڑا اشارہ دے دیا. باقی جنایت کی کیونکہ بہت زیادہ شکلیں بنتی ہیں تو وہ تھوڑے سے جواب کے اندر ممکن نہیں.